حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی کا دوسرا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اپنا پیدائش والا گھر چھوڑنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنا گھر چھوڑنا۔ اللہ نے فرمایا چھوڑ دے، مولا میں حاضر ہوں۔ ماں باپ کا گھر چھوڑ دیا، جس گھر میں پیدا ہوئے مولا چھوڑ دیا تیرے لیے۔ پھر برادری کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مولا تیرے لیے چھوڑ دیا۔ پھر ملک کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ نمرود کا سامنا ہوا، اس نے ملک بدر کرنے پر مجبور کر دیا۔ لوگ گھر اور ملک دنیا کے لیے چھوڑتے ہیں نا، یورپ میں چلے گئے، امریکہ میں چلے گئے، باہر کے ملکوں میں چلے گئے مال کمانے کے لیے۔ یہ گھر اور ملک لوگ مال کمانے کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم نے کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا۔ گھر چھوڑ دیا، برادری چھوڑ دی، ماں باپ چھوڑ دیے، ملک چھوڑ دیا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا، بچہ، اللہ نے فرمایا ابراہیم بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کے آنا ہے اور پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھنا۔ مولا لبیک، پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھنا۔ یہ جن لوگوں کی اولاد ہے، بچے ہیں، بیویاں ہیں، انہیں محبت ہے، انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ اہل و عیال کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، مولا حاضر ہوں۔ پھر وہی بچہ زندگی کے آخری ایام میں ملنے والا چلت پھرت کے قابل ہوا تو اللہ نے فرمایا چھری سے ذبح کرو، بچے کی قربانی چاہیے، مولا حاضر ہوں۔ صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ کیا ہے طریقہ؟ تو حضرت ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ جانور ذبح کرنے کا؟ حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا بچے کی گردن پر چھری پھیرنے کا طریقہ، یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا۔ سورۃ صافات میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب بالکل تیار ہو گئے ہم نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یہ میڈا آسمان سے ہم نے بھیجا ہے، بچے کی جگہ اس کے گلے پر چھری پھیرو، اسے قربان کر دو، ہم یوں ہی سمجھیں گے کہ تم نے ہمارے رستے میں اپنے لخت جگر کو قربان کر دیا ہے، ہم یوں ہی سمجھیں گے۔ وہ عقیدہ، نظریہ، جذبات، سوچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آج بھی اگر ہمارے اندر ہوگی نا، ہم ظاہری طور پہ جانور کی قربانی کر رہے ہوں گے لیکن حقیقت میں اللہ ہمیں بھی اپنے لخت جگر قربان کرنے کا اجر دے گا۔ اگر عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوگا اللہ کے متعلق عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا، جذبات حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہوں گے، اور قربانی بھی وہی قبول ہے جس میں عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو، جذبات، نیت حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہو۔ قربانی جس وقت بندہ ذبح کرتا ہے کیا دعا ہے؟ کسی کو اگر یاد ہو تو مجھے سنا سکتا ہے۔ قربانی کی دعا، ہاں قربانی کی دعا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم
کا ترجمہ اور مفہوم نہیں آنا چاہیے. اب پڑھیے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرنی چاہیے، افضل عمل ہے اپنے ہاتھ سے. اگر قربانی بندہ اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں نہ کرتا تو جو قربانی ذبح کر رہا ہے قربانی والا بندہ اوپر کھڑے ہو کر یہ پڑھے یہ قربانی کی دعا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ذرا معنی بھی تھوڑا اور تھوڑی سی تشریح بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ذرا توجہ سے سننا. انی وجہت وجہیہ، مولا میں نے اپنی سوچ تیرے سپرد کر دی. کیا؟ مولا میں نے اپنی سوچ تیرے سپرد کر دی. انی وجہت وجہیہ، مولا میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا. انی وجہت وجہیہ للذی، اس ذات کے لیے فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے. حنیفہ، ہر طرف سے ہٹ کر مولا صرف تیرا در اختیار کروں گا. ہر طرف سے ہٹ کر، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی دربار نہیں ہے، کوئی مزار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مولا تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین وما انا من المشرکین. میں وما انا من المشرکین، مولا میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. مولا جنہوں نے تیری ذات کے ساتھ، تیری صفات کے ساتھ، تیرے افعال کے ساتھ شرک کیا، مولا میں ان میں سے نہیں ہوں. مولا میں ان میں سے نہیں ہوں. حنیفا وما انا من المشرکین. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ میرا پیغمبر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اعلان کر، قل ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ، کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، للہ رب العالمین لا شریک لہ، مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے. مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. امام الانبیاء نے فرمایا قیامت تک آنے والا جو انسان میری امت کے اندر آئے گا، سب سے پہلے اس حکم کو اپنانے والا میں ہوں. اس حکم کو اپنانے والا، یہ جو آپ نے سنا، انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو مولا تیرے سپرد کر دیا. تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. یکسو صرف ہو کر، حنیفہ، میں یکسو ہوں صرف اور صرف تیری طرف. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اگر میں آپ سے یہ سوال کروں، شریعت میں سب سے پہلی چیز کیا فرض ہوئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شریعت میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے. کیا فرض ہوئی ہے؟ نماز. سب سے پہلے شریعت میں نماز فرض ہوئی ہے. اور نماز کب فرض ہوئی ہے؟ نبوت کے 12 سال بعد مکہ میں. نبوت کے 12 سال گزر گئے ہیں. نبوت کے 12 سال تک کوئی نماز نہیں پڑھی.
قربانی، ان کی فرضیت کے حکم تو سب مدینہ کے اندر آئے ہیں، ان کی فرضیت کے حکم مدینہ کے اندر آئے ہیں۔ اور امام الانبیاء نے 12 سال تک نبوت کا جو پیغام تھا، 12 سال تک وہ لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی ہے؟ کس چیز کی دعوت دی ہے؟ نماز تو آئی ہے 12 سال کے بعد، 12 سال تک دن رات آپ نے مارے کھائی ہیں، دن رات لوگوں کو اللہ کی توحید، وہ توحید کی دعوت تھی نا، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ جب وہ طواف کیا جاتا تھا اس وقت کے جو سب سے چوٹی کے مشرک تھے، چوٹی کے مشرک، وہ بھی یہی نعرہ لگاتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ چوٹی کے مشرک، چوٹی کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے، وہ ایسے کہہ سکتے تھے لبیک یا ابراہیم، کہہ نہیں سکتے تھے، چوٹی کے مشرک ہیں۔ اور قرآن نے اس چیز کی گواہی دی ہے کہ مشرکین کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم کو مانتے تھے اور بڑے اعلیٰ درجے کا مانتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا لبیک یا ابراہیم، لبیک نہیں۔ ہم جیسے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب خود دیکھیں نا، مشرکین چوٹی کے مشرک ہیں اور قرآن نے انہیں مشرک کہا۔ ان ساری چیزوں کے باوجود قرآن نے کہا مشرکین بھی یہی نعرہ لگاتے تھے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ قربانی کی کیا ہے؟ یہ قربانی کی دعا ہے، یہ ہر ایک بندے کو یاد ہونی چاہیے، اس کا مفہوم بھی یاد ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانی پر مبنی ہے، قربانی پر۔ اور اللہ نے امام الانبیاء کو کیا سکھا دیا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میرا پیغمبر اعلان کیجئے میں نے اپنا آپ کس کے سپرد کر دیا ہے؟ میں نے تو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اور کوئی فریاد رس نہیں ہے۔ کیا؟ فریاد رس، اور کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ یہاں کیا نظریات قربانی کرنے والا، اس کے کیا نظریات ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ کے نبی ہمارے حال کی طرف تو ذرا نظر ڈالیے۔ یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اللہ کے حبیب ہماری بات تو سنیے۔ وہاں اللہ اپنے حدیث سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں، سب سے پہلا اللہ کا ماننے والا میں ہوں۔ اس لیے میرے محترم، اس لیے توجہ، اس لیے قربانی میں بنیاد کیا ہے؟ وہ 12 سال والا عقیدہ۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ شریعت کے اندر سب سے، شریعت کے اندر نماز کا حکم سب سے پہلے آیا ہے، اور اسے ساری دنیا جانتی ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، سارے ملا جانتے ہیں ایسے کہ نبوت ملنے کے 12 سال بعد سب سے پہلے شریعت کے اندر نماز کا حکم آیا ہے، اور پھر حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، جہاد کا حکم، یہ روزے کا حکم، یہ سارے حکم مدینہ میں آئے ہیں۔ مدینہ میں 12 سال تک نبی پاک نے دن رات مارے کیوں کھائیں؟ لوگوں نے کیوں مارا؟ لوگوں نے آپ کو مفتری کیوں کہا؟ کذاب کیوں کہا؟ جادوگر کیوں کہا؟ مجنون کیوں کہا؟ دیوانہ کیوں کہا؟ جی وہ اسی لیے کہا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، میرا پیغمبر میری وحدانیت میں طریقہ حضرت ابراہیم کا اپنانا ہے، طریقہ حضرت ابراہیم کا اپنانا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ منفی رنگ میں اللہ کی توحید بیان کرنا، مثبت انداز میں تو ساری دنیا اللہ کی توحید بیان کرتی ہے۔ مثبت انداز میں زمین دیکھو، آسمان دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، ستارے دیکھو، حجر دیکھو، شجر دیکھو، دن دیکھو، رات دیکھو، گرمی دیکھو،
سردی دیکھو، مرد دیکھو، پرندے دیکھو، چرند دیکھو، پہاڑ دیکھو، مثبت انداز ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ خود قرآن نے کہا ہے میرا پیغمبر ابو جہل سے پوچھے قل من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ میرا پیغمبر یہ ابو جہل کہے گا اللہ دیتا ہے۔ میرا پیغمبر ابو جہل سے پوچھو، ولید بن مغیرہ سے پوچھو تمہیں زندگی کون دیتا ہے، تمہیں موت کون دیتا ہے؟ یہ یہی کہیں گے ہمیں اللہ دیتا ہے۔ تو یہ جو 5 سال والا عقیدہ ہے نا، یہ سارے اعمال کو بڑا خوبصورت اور مزین بنا دیتا ہے۔ لیکن اگر 12 سال کے عقیدے کی خبر ہی نہیں ہے کسی کو کہ نبی پاک نے 12 سال تک دل و دماغ میں کیا چیز راسخ کی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ شاخیں پکڑ رہے ہیں، شاخیں پکڑ رہے ہیں جی، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، فضائل ہیں، واقعات ہیں، توڑے ہیں، مرثیے ہیں، اپنی تقریر کو مزین کرنا ہے جی۔ نہیں میرے محترم، یہ خیانت ہو جائے گی، بہت بڑی خیانت ہو جائے گی۔ دنیا کا وقت تو بھوکے انسان کا بھی گزر جائے گا اور محلات میں سونے والے کا بھی گزر ہی جائے گا، غریب کا بھی گزر جائے گا، امیر کا بھی گزر جائے گا، خائن کا بھی گزر جائے گا، امانت دار کا بھی گزر جائے گا۔ یہ تو وقت کسی کا انتظار کرتا ہے، گھڑی کی سوئی بادشاہ کا انتظار کرتی ہے کہ سیکنڈ میں ابھی رک جاؤں، بادشاہ نہیں، وقت کی سوئی بادشاہ کے لیے بھی برابر ہے جی، خرقہ پوش کے لیے بھی برابر ہے، غریب کے لیے بھی برابر ہے، امیر کے لیے بھی برابر ہے، متکبر کے لیے بھی برابر ہے، عاجز کے لیے بھی برابر ہے جی۔ اپنے اللہ کو پہچاننا ہے بس۔ کہنے کا مطلب یہ پوری تقریر کا لب لباب، خلاصہ، نچوڑ، پوری گفتگو کا میرا یہی ہوتا ہے کہ بس اپنے مالک کو پہچاننا ہے، مالک کو پہچاننا ہے، مالک کو۔ تو قربانی بڑی محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ کس کے ساتھ؟ بڑی محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ پھر قربانی کچھ دن پہلے لے آیا کرے بندہ، اس کے ساتھ مانوس ہو، مانوس ہو۔ اس ہندوستان میں بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ وہ اپنی قربانی نا 1 سال پہلے لیا کرتے تھے، 1 سال پہلے جی، اور اتنی محبت کیا کرتے تھے اس سے۔ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث سے صدر مدرس تھے جی، تو پورا سال قربانی کو اس طرح پالتے تھے، اس طرح مانوس کرتے تھے۔ قربانی ان کے ساتھ، جانور ان کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ اتنے مانوس ہو جاتے تھے۔ شیخ سے وہ گھر سے نکلتے نا تو وہ جو بچڑا ہوتا تھا نا، بچڑا، وہ شیخ کے پیچھے چلتا ہے۔ شیخ مدرسے جاتے، سارا دن حدیث پڑھاتے، موبائل بیٹھا رہتا۔ شیخ جس وقت پڑھا کے واپس گھر کی طرف جاتے تو وہ بچڑا بھی پیچھے۔ جب سال کے بعد اللہ کے راستے میں چھری پھیرتے نا تو بچڑا بھی رو رہا ہوتا تھا، شیخ بھی رو رہا ہوتا تھا۔ ایسی محبت ہونی چاہیے نا۔ تو یہ بڑی محبت والے کام ہے میرے محترم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم انت السلام و منک السلام۔